قادیانی اسلام کے دشمن ہیں. پہلے قادیانی اسلام میں داخل ہوں، اس کے بعد ہماری دکان میں. قادیانی کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا. ناظرین، ایسے ہی بہت سے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے سلوگنز مختلف دکانوں کے باہر، مختلف گھروں کے باہر، مختلف لوگوں نے اپنی گاڑیوں پر لکھ کر لگائے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ سنتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمارے مذہبی مولانا ہماری مسجد مدرسوں میں بسنے والے طلباء و طالبات کو پڑھانے والے استادوں کی زبان سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کی بڑی تعداد قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیتی بلکہ انہیں مشرک قرار دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ قادیانیوں کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے یا پھر اس دنیا سے اگلی دنیا بھیج دیا جائے. ناظرین، عمران خان نے اس وقت ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. انفارمیٹکس کے توسط سے آج آپ تک پہنچائی جائے گی عمران خان کی ایک قادیانی مبلغ کو مشیر بنانے کی خبر. یہ ایک کیسا اقدام ہے، اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا ہم چاہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قادیانی مبلغ کو مشیر بنانے کی جو خبر ہے عمران خان صاحب کی، جس کی تفصیلات ہم یہ آپ کو دینے والے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں تحریر کر سکتے ہیں. آپ اسے ضرور تحریر کیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے. ناظرین، آپ کو آج ہم بتائیں گے دو مختلف مکاتب فکر کا نظریہ کہ اس حوالے سے یعنی قادیانی جو ہے کیا ان کو ملک و قوم کے مین جو عہدے ہیں ان پر ان کو فائز کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہونی چاہیے، اور اگر ہاں تو اس کے کون سے پرکس اور کون سے ہونے چاہیے. اب اس میں ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مبلغ اور مرزا مسرور کے مالیاتی مشیر عاطف میاں کو اپنا مشیر بنا لیا تو کیا ہوا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ اور کیا کوئی غیر مسلم عہدیدار نہیں بن سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر بات اتنی سادہ ہے نہیں جتنی بظاہر دکھائی دیتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم سوائے چند آئینی عہدوں کے جیسا کہ صدر یا وزیر اعظم کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی رانا بھگوان داس کو دیکھا کہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور پورا پاکستانی معاشرہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا. دانش کنیریا اور یوسف یوحنا جو بعد میں مسلمان ہو کر محمد یوسف کی اصطلاح سے آپ کے سامنے پیش آئے، وہ کرکٹ ٹیم میں کھیلتے رہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، پاکستان کو پوری دنیا میں وہ ریپریزنٹ کرتے رہے اور انہیں عزت و احترام دی گئی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. قادیانیت کا ایشو تھوڑا مختلف ہے. ایک تو یہ کہ دوسرے غیر مسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ نہیں مارتے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اے محمد تمہیں مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپ نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جاتا ہے، آپ پر مکمل ہو جاتا ہے. اب یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس بات کو قادیانی ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اس سے انکار کرتے ہیں. اس لیے ہندو، عیسائی، سکھ کہلاتے ہیں، اور قادیانیوں کا اصرار ہے کہ وہ نبی تو مرزا قادیانی کو مانیں گے مگر مسلمان بھی کہلوائیں گے. اس لیے وہ پاکستان کے دستور کو بھی نہیں مانتے جو انہیں کافر قرار دیتا ہے. چنانچہ اگر عاطف میاں کو مشیر لگانا ہے تو پہلے تو ان سے اقرار کروانا چاہیے کہ وہ پاکستانی آئین کو مانتے ہیں یا نہیں. اگر اقرار کر لیں کہ وہ پاکستانی آئین کو مانتے ہیں تو بڑا اعتراض تو ختم ہو جائے گا. اگر وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو پھر کیسے ایک آئین تسلیم نہ کرنے والے شخص کو اس ملک کا مشیر ہی لگا دیا جائے. عاطف میاں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرزا مسرور کا مالیاتی مشیر ہے، لندن میں مرکز قادیان کا انچارج برائے مالیاتی امور ہے، اور افریقہ میں قادیانی تبلیغی مشن کا انچارج بھی ہے. اتنی اہم ذمہ داریوں پر فائز شخص اس ریاست سے کیسے وفادار رہ سکتا ہے جو اسے کافر سمجھتی ہے اور اس کے ہم مذہب اس ریاست کو ظالم سمجھتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اتنے اہم فرد کے لیے وفاداری پہلے اس کے جھوٹے نبی، اس کے خلیفہ سے ہوگی، یا اسلامی جمہوریہ پاکستان سے جو اس کے نبی کو جھوٹا اور ماننے والوں کو کافر قرار دیتا ہے؟ دھرنے کے دنوں میں عمران خان نے عاطف میاں کو وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کیا تھا. اس پر احتجاج ہوا تو خان صاحب اور ان کے حواریوں نے اعلانیہ یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ انہیں عاطف کے قادیانی ہونے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، لا علمی میں غلطی ہوئی، اب تو علم تھا تو کیوں لگایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تب پریشر میں آ کر جھوٹ بولا گیا، اور اب
موقع ملا ہے تو اسے مشیر لگا لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اب کس کے دباؤ پر اسے مشیر لیا گیا ہے؟ ایوب خان دور میں پہلے بھی ایک قادیانی ایم احمد منصوبہ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین رہ چکا ہے، جس سے ایوب خان کو رپورٹ بنا کر دی گئی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، اور پھر 1971 میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اور قادیانی عبدالسلام کو پاکستان نے عزت دی، مگر اس آئینی ترمیم کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور مرتے دم تک پاکستان پر لعن طعن کرتا رہا۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان اس غلط فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ روز محشر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عمران خان ویسے ایک لیڈر ہے، مگر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کی جائے اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب رسول کو جب مانیں گے ہی نہیں تو آپ کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں اور بعد میں پھر وہ کسی اور بات پر تذکرہ کریں یا تبصرہ کریں۔ اب اس حوالے سے ایک اور بھی موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عاطف میاں نے 1996 میں دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے MIT سے میتھ اور کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ اب بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو دوسرا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ 2001 میں اکنامکس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، یعنی وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ پھر شکاگو یونیورسٹی سے منسلک ہوئے اور 8 سال تک فیکلٹی کے ممبر رہے، پھر 3 سال یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ممبر رہے اور یوں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اپنا نام بنایا۔ 2014 میں IMF نے عاطف میاں کو دنیا کے ٹاپ 25 ینگ اکانومسٹ میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ آنے والے دنوں میں گلوبل اکانومی کے حوالے سے دنیا کی سوچ کو ایک نیا رخ دیں گے۔ عاطف ایک قابل شخص ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے عمران خان نے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا ہے، جس میں پاکستان کے چند بہترین دماغ موجود ہیں اور ان کا کام پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے حوالے سے بہتر تجاویز دینا ہوگا۔ عاطف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قادیانی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات کتنی درست ہے اور کتنی غلط، البتہ یہ ضرور پتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اقلیت میں ہیں، لیکن بطور اقلیت ان کی قابلیت کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ عیسائیوں کو قبول کرتے ہیں، قادیانیوں کو بھی سپیس دیں۔ قادیانیوں نے رسالت میں نقب لگائی ہے تو عیسائیوں نے توحید میں۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب یا تو آپ کسی راسخ العقیدہ مسلمان کا انتظار کریں کہ وہ معیشت کے حوالے سے انفلوئنشل مقام اور قابلیت حاصل کرے، تب اسے پالیسی امور میں شامل کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اقلیتوں کو ملکی معاملات میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ویسے بھی اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو اس ملک کو لوٹنے والے زیادہ تر افراد وہی ہیں جن کے عقیدے تو مضبوط تھے لیکن دل ایمان کی روشنی سے خالی تھے۔ جنرل ضیاء سے لے کر نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان، آپ نے بریلوی، دیوبندی اور شیعہ سب کو اس ملک کا عہدہ سنبھال کر لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اب ایک ماڈرن پڑھے لکھے شخص کی قابلیت سے فائدہ اٹھا کر بھی دیکھ لیجئے۔ ایک طرف آپ IMF کی غلامی کرتے ہیں جو کہ یہودیوں کے زیر اثر ہے اور ایسا کرنے میں آپ کی غیرت بالکل نہیں جاگتی، دوسری طرف آپ عاطف میاں جیسے لوگوں کے عقیدے کو محدب عدسے کے نیچے رکھ کے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو مکمل غیرت مند بن جائیں یا پھر حقیقت پسند۔ اگر عاطف کے مشوروں سے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے تو اس سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں، اگر ایک کمزور پاکستان ہالینڈ کو گستاخانہ خاکوں کی ترویج سے روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ذرا سوچئے کہ مضبوط پاکستان اسلام کے لیے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب یہ سب تو آپ کی سوچ کی اور آپ کے عقیدے کی بات ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ان باتوں سے اختلاف کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے ایسا سوچتے ہوں جیسا ہم نہیں سوچتے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کس رخ میں جا رہا ہے، کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس وقت پاکستان میں کس عہدے پر فائز ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا سوچتے رہیں تو پھر ہماری پوری زندگی صرف عقیدوں کے اوپر ہی گزر جائے گی اور ملک و قوم جو ہے وہ ترقی کی راہیں طے نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ وہ ملک جو کہ اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا اور صرف عقائد کی بنیاد پر ڈویژنز کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کو تھوڑا سا یوں لیجئے کہ اگر کسی مسلمان کو یورپین کنٹریز میں کوئی عہدہ نہ دیا جائے تو کیا وہ کنٹریز آگے بڑھ سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں دوسری بڑی قوم کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے عیسائی،
اور اس کے بعد مسلمان. یہ دو اقوام ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ہیں اور مسلمانوں کو سپیس دی جا رہی ہے دنیا میں بہت جگہوں پہ تنگ نظری ہے, مگر میجورٹی آف دا کنٹریز وہ ان کو سپیس دیتی ہیں. ہمیں بھی ان لوگوں کو سپیس دینی چاہیے تاکہ یہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچائی جائیں گی آپ کے اپنے چینل دا انفارمیٹکس کے توسط سے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.